نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه شهر الله فيه يوم تاب الله فيه على قوم ويتوب فيه على قوم آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وسع على نفسه وأهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته وصدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، محرم کا مبارک اور مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس کا یہ دوسرا جمعہ ہے. اس کے متعلق بہت کچھ عرض کیا جا چکا ہے. اب تک جو کچھ عرض کیا گیا اس کا خلاصہ بیان کر دیا جائے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جو لوگوں کے ذہنوں میں خاص طور پر وہ بیچارے دین سے بے بہرہ لوگ جو دینی معلومات یا دینی تعلیم سے دور ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کے مہینے کی فضیلت سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہے. ایسا نہیں. یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے محرم کی فضیلت نہیں، بلکہ یہ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف عطا فرمایا کہ شہادت ان کو عطا فرمائی، جو قابل فخر چیز ہے. اور دوسری چیز کہ محرم کے مقدس مہینے میں، اور اس میں بھی عاشورہ کے دن کسی کی موت اگر کسی اچھے دن آئے تو اس موت کو اچھا سمجھا جاتا ہے. مثلا کسی کو جمعہ کے دن کی موت آئے تو اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے. کسی کو رمضان کے مہینے میں موت آئے تو اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے. کہ رمضان کے روزے رکھ کر موت آئے اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے. حج کر کے موت آئے تو اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے. اب اگر موت ہی شہادت والی ہو، جہاں موت کا ہی انکار ہے کہ وہ موت نہیں وہ حیات ہے، کیا کہا گیا کہ شہداء کو تم مردہ مت سمجھو بلکہ وہ کیا ہے، زندہ ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. اللہ کے راستے میں جن کو شہید کر دیا گیا ان کو تم مردار مت سمجھو، مردہ مت کہو ان کو، بلکہ منع کیا گیا وَلَا تَقُولُوا، مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. تو ایک تو موت جو در حقیقت ایک حیات ہے اور عظیم حیات ہے جی، وہ شہادت کی ہو. دوسرے پھر محرم کا مہینہ ہو. تیسرے پھر عاشورہ کا دن ہو. تو یہ برائی نہیں بلکہ اچھائی ہے، یہ سعادت مندی ہے. تو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو یہ شرف ملا کہ وہ محرم کے مہینے میں. تو پہلی بات تو ذہن سے بالکل نکال دیجئے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جیسے محرم کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ محرم کی فضیلت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش سے پہلے ہے. جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ محرم کا مہینہ مقدس مہینہ ہے. قرآن پاک میں کیا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. اللہ تعالیٰ نے سال میں 12 مہینے بنائے. کتنے مہینے بنائے؟ 12 مہینے بنائے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. جب سے زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی ہے تب سے اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا کہ سال میں 12 مہینے ہوں گے. منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے محترم ہیں، معزز ہیں جی. اور پھر وہ کون سے مہینے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، وہ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. 3 مہینے ایک ساتھ ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور آگے چل کر رجب. تو یہ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش سے پہلے آیت اتر چکی ہے. قرآن میں پہلے آ گیا کہ محرم کو مہینہ محترم مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے. اور زمانہ جاہلیت میں بھی حدیث میں یہ بات دیکھو، محرم سے متعلق بہت سارے فضائل ہیں، سب سامنے نہیں آ پاتے ہیں، اتنا وقت نہیں ہوتا ہے.
ہماری قوم بہت بیزی قوم ہے اور ان کے پاس وقت بہت کم ہے، اس لیے بہت شارٹ کٹ میں باتیں ہوتی ہیں تو ان میں سب باتیں نہیں آ پاتی۔ تو ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں کفار مکہ بھی روزہ رکھتے تھے، پہلے سے ہی مقدس اور محترم مہینہ ہے۔ تو ایک بات تو یہ آئی کہ محرم کی فضیلت پہلے سے ہی ہے۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جسے محرم کو فضیلت نہیں ملی، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے جی، کہ وہ صحابی رسول ہیں، نواسۂ رسول ہیں، صفت رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، ان کے فضائل ہیں۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جنت کے نوجوانوں کے سردار، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور بے شمار فضائل ہیں۔ مجھے اس وقت سارے فضائل کو بیان کرنا مقصد نہیں ہے، میں ترتیب وار جو کچھ اب تک کہا جا چکا اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ تو ایک بات تو یہ محرم کی فضیلت پہلے سے ہی ہے، زبان نبوت پر ہے۔ پچھلے زمانے میں بھی عاشوراء کے دن کچھ اہم واقعات رونما ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عاشوراء کے دن پیدا فرمایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی عاشوراء کے دن جودی پہاڑ پر آ کر ٹکی ہے۔ طوفان نوح کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے عاشوراء کے دن نجات عطا فرمائی۔ بہت سی روایات اور تاریخی اعتبار سے ایک لمبی فہرست ہے، لیکن بہت سی باتیں صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ جن میں یہ باتیں میں نے عرض کی تو بالکل صحیح حدیث سے بات، یہ ثابت بات ہے۔ تو یہ تو فضائل پہلے سے ہی ہیں۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ کرنا کیا ہے۔ نمبر 1 بات تو یہ آ گئی کہ محرم کی فضیلت پہلے سے ہی ہے، اور اسی کے ضمن میں یہ بات بھی ہے کہ محرم غم کا مہینہ نہیں ہے۔ محرم جو غم کا مہینہ ہوتا ہے، ایماندار سے آپ سے پوچھ رہا ہوں میں، غم کا مہینہ ہوتا ہے دیگ چڑھتی نا، بتاؤ جس گھر میں غم ہوتا ہے وہاں دیگ چڑھتی ہیں۔ آپ نکلو تو صحیح گھروں کے پاس سے، آپ کا روزہ مکروہ ہو جائے، مختلف قسم کی خوشبوئیں آپ کو آئیں گی، مختلف قسم کی ڈشیں تیار ہو رہی ہیں، اور یہ عجیب سنی ماشاءاللہ کہ کہتا ہے کہ غم کا مہینہ ہے اور ڈش بن رہی ہے مختلف اقسام کی، کہتا ہے غم کا مہینہ ہے اور مختلف قسم کے کھانے تیار ہو رہے ہیں، کہتا ہے غم کا مہینہ ہے اور گھر میں دعوت کا نظم ہو رہا ہے، کہہ رہا ہے غم کا مہینہ ہے گھر میں جشن کا ماحول ہے۔ یہ عجیب بات ہے، مارو سر پر پھوٹے گھٹنا، عجیب چیز ہے کہ کیا ہے صاحب غم کا مہینہ ہو کیا رہا ہے، دیگ پک رہی ہے، حلوہ پک رہا ہے، دعوت ہو رہی ہے، نئے کپڑے پہنے جا رہے ہیں، شادی کی طرح ناچا اور گایا جا رہا ہے، اور جو لوگ اس جشن کو، اس ناچ گانے کو، اس خوشی کو غم سے ملاتے ہیں، تم میں دم ہونا چاہیے، تمہارے اندر دم صرف امام کی منڈی پکڑنے کی بس، اور کچھ نہیں، امام کی زبان کھینچنے کا دم ہے بس، امام کے اوپر کیچڑ اچھالنے کا دم ہے بس۔ جو غم کا مہینہ کہہ کر ناچ رہا ہے ان کے گھر میں موت ہو تو ان کو پکڑ لو، بجا آج بجا۔ جب تیرے نزدیک غم یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نام لے کر تو ناچ رہا تھا، بجا رہا تھا، آج تیرے گھر میں تیرے باپ کا جنازہ ہے، نعوذ باللہ تیری ماں کا جنازہ ہے، تیری اولاد کا جنازہ ہے، پہلے بجے گا پھر جنازہ اٹھے گا۔ دکھائیے تمہارے اندر کتنا دم ہے، لیکن تم تو بھیگی بلی بن جاتے ہیں، باطل کے سامنے جھک کر سلام کرتے ہیں اور حق کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو جاتے ہیں۔ دیکھا ہم نے، اچھا لوگ باطل سے سمجھوتا، حضرت حسین کا نام لینے والا باطل سے سمجھوتا کر سکتا ہے؟ بتاؤ، ابن زیاد جھکا سکا؟ یزید کی فوج حضرت حسین کو جھکا سکی؟
یہاں رات دن ہوتا ہے صاحب، یہاں سینہ تان کر حق کے سامنے کھڑا ہوا جاتا ہے اور باطل سے جھک کر سلام کیا جاتا ہے، اور حضرت حسین کا نام لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو حضرت حسین کا نام لینا مناسب ہے؟ حیا کرنی چاہیے، شرم کرنی چاہیے۔ کس کا نام لے رہے ہو؟ جس کا نام لے رہے ہو اس کے لائق کچھ کردار تو بناؤ۔ تو نمبر ایک بات یہ غم کا مہینہ نہیں ہے، فضیلت کا مہینہ ہے۔ اور جب غم پر بات آ گئی تو ایک بات اور آگے میں اس پر عرض کر دیتا ہوں کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں اسی کے ساتھ جوڑ کر لفظ دوسرا استعمال کرتے ہیں کہ ماتم کا مہینہ۔ آپ ماتم کا مہینہ مانتے ہیں صاحب؟ محرم ماتم کا مہینہ ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ذرا آپ اپنی معلومات کی بنیاد پر بتلائیے، اسلام میں ماتم ہے؟ بتاؤ۔ ہاں جی حضرت جی، اسلام میں ماتم ہے؟ نہیں۔ قرآن ماتم کی بات کرتا ہے کہ صبر کی؟ صبر کا اپوزٹ ماتم ہے، یا تو صبر ہوگا اور یا ماتم ہوگا۔ جیسے دن ہے نا، اس کا اپوزٹ رات ہے، یا تو دن ہے یا رات ہے۔ دن اور رات ایک ساتھ نہیں ہے، یا تو صبر ہوگا یا ماتم ہوگا۔ قرآن پاک میں فضیلت صبر کی ہے ماتم کی؟ کبھی قرآن پاک پڑھیں اور کھول کے دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا آگے بالصبر والصلاۃ، تو ان سے کہو کہ بدل دو قرآن، یہاں لکھو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالماتم والصلاۃ۔ اب بالصبر ہے کہ بالماتم ہے؟ بالصبر ہے۔ قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ وتواصوا بالصبر یا وتواصوا بالماتم؟ بتاؤ، مطلب صبر کی بات کرتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، مشہور آیت ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ تو کیا یہ اس کو مع الماتمین کر دیں گے آپ؟ ان اللہ مع الماتمین، ایسا ہے؟ تو قرآن صبر کی بات کرتا ہے۔ بھائی دیکھو، دو چیزیں ہیں، ایک جشن اور ایک ماتم، دھیان رکھنا یہ اصولی بات، ایک جشن اور ایک ماتم۔ زمانہ جاہلیت میں سرکار دو عالم جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، آپ کی بعثت، آپ کی آمد سے پہلے یہ دونوں چیز چلتی تھی زمانہ جاہلیت میں، کہ خوشی کا کوئی موقع ہوتا تو جشن مناتے تھے، ناچتے تھے، اور غم کا موقع ہوتا تو ماتم کرتے تھے، سینہ پیٹتے تھے، کپڑے پھاڑتے تھے، نوحہ کرتے تھے، سر منڈاتے تھے۔ تو دو چیزیں تھیں زمانہ جاہلیت میں، خوشی کے موقع پر جشن اور غمی کے موقع پر ماتم۔ اب اسلام آیا، اب قرآن آیا، ڈکشنری چینج ہوئی، اور سوچ اور نظریہ بدل دیا گیا۔ اگر خوشی کا موقع ہے تو شکر کا سبق دیا، تو خوشی کا مقام ہے تو جشن نہیں بلکہ شکر کا سبق دیا، اور اگر کوئی غم کا موقع آ گیا تو وہاں ماتم نہیں بلکہ صبر کا سبق دیا۔ خوشی ہے تو شکر منائیے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جی۔ شکر کی فضیلت بیان ہوئی ہے، شکر کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اور اگر غم کا موقع ہے تو صبر کا سبق دیا۔ معلوم ہوا ہم تو جشن اور ماتم والے ہیں ہی نہیں، ہمارے نبی نے تو ان دونوں ڈکشنری کو تبدیل کر کر ان سے بہترین بدل ہم کو دے دیا۔ جشن کی جگہ شکر دیا ہے اور ماتم کی جگہ صبر دیا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستو، محرم کا مہینہ کیا ہے وہ قرآن کو دیکھیے آپ، محرم کا مہینہ کیا ہے وہ حدیث کو دیکھیے۔ قرآن اور حدیث میں بتلایا مقدس مہینہ ہے، غم کا مہینہ نہیں ہے۔ دونوں چیزیں ہیں، پورا مہینہ مقدس مہینہ ہے، پورا مہینہ، اور ایکسٹرا الگ سے عاشورہ کی فضیلت یہ ایکسٹرا ہے، ایسا نہیں کہ صرف 10 تاریخ کی فضیلت ہے، پورا مہینہ فضیلت والا ہے۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 باب الگ الگ باندھے ہیں، ایک بیان محرم کی فضیلت کا، اس میں حدیث لائے ہیں محرم کی فضیلت کی، کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں۔ یہ پورے مہینے سے متعلق بات ہے۔
پھر عاشورہ کے متعلق الگ بیان کیا ہے، الگ باب باندھا ہے، اور اس میں وہ روایت لائے ہیں جو عاشورہ کی فضیلت والی ہے۔ تو ایسے نہیں ہے صرف ایک دن کی فضیلت ہے، یہ پورے 4 مہینے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، تو پورا محرم فضیلت والا ہے۔ مقصد اب پریشانی کیا ہے؟ جو علماء نے کہا لوگوں نے نہیں سنا، جو محدثین نے لکھا وہ لوگوں نے نہیں سنا، اور سڑکوں پر جو کچھ ہوتا ہے لوگوں نے اس کو دیکھا سنا، تو پورے مہینے کو ماتم والے مہینے کہہ دیا۔ لوگوں کے نگاہ نہیں ہوتے ہیں صاحب، نگاہ نہیں کرتے لوگ۔ قاضی چھٹی پہ چلے جاتا ہے پانی پیش کر، بیچارہ قاضی کا مطلب جو ہے پورے مہینے کا دھندا ختم، وہ نکاح بند ہو گئے۔ بھائی یہ مہینہ تو ایسا ہے، اس میں صحابہ اکرام نے نکاح کیے، انبیاء علیہ السلام کے نکاح ثابت ہیں، تو آپ سے کس نے کہہ دیا غم کا ماتم کا مہینہ ہے؟ جس نے کہا ہے اس کو بات واپس پہنچا دو، ہم نہیں مانتے۔ غم کا مہینہ نہیں ہے، ماتم کا مہینہ نہیں ہے، اور غم اور ماتم اسلام میں ہے ہی نہیں۔ کیا فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ من لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو چہرہ پیٹے، گریبان پھاڑے اور زمانہ جاہلیت کی طرح نوحہ کر کر پکار کر روئے۔ نوحہ اور ماتم اسلام میں نہیں ہے۔ تو ایک چیز تو میرا عزیزو، یہ بات بنیادی طور پر آپ ذہن میں رکھیں۔ دوسری چیز وہ ہے جو تفصیل سے کہہ دی گئی کہ عاشورہ کے دن کے روزے کی فضیلت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس دن کے روزے سے مجھے، اس دن کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اور بھی فضائل ہیں۔ دوسری فضیلت وہ سنی کہ عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر دسترخوان وسیع کرنا، جس کو یہاں بولتے ہیں، وہ حدیث میں وسعت کا لفظ ہے۔ جو شخص اپنے آپ پر اور اپنے اہل و عیال پر عاشورہ کے دن وسعت رکھے گا، اللہ تعالیٰ پورے سال اس پر وسعت فرمائیں گے۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ الگ الگ فیملی کے لیے یہ بات کہی گئی ہے، اجتماعی دعوت کے لیے نہیں کہا گیا۔ بہت سے لوگ بیچارے جذبات میں وہ چاہتے ہیں کہ 10-20 خاندانوں کو جوڑ کر میں اپنے یہاں بلا لوں، یہاں دعوت کر دوں۔ ان کے جذبات کی قدر ہے، کوئی بات نہیں، وہ اچھا سوچتے ہیں تو، لیکن حدیث میں یہ سبق نہیں بتلایا گیا۔ حدیث میں یہ کہا گیا اپنے اپنی فیملی پر خرچ کرو، اپنے اجتماعی دعوت کے لیے نہیں کہا گیا، اپنے اپنی فیملی پر، اپنے اپنے گھر پر، اپنے اپنے ماتحت، جس کے بھی جو ماتحت ہیں، جتنے بھی ہیں، ان کے اوپر وہ خرچ کریں۔ یہ سب باتیں تفصیل سے آ چکی ہیں۔ آخری بات ایک اور میں عرض کر بات ختم کر دیتا ہوں کہ پروپیگنڈے کا اثر ہوتا ہے، ایڈ کا اثر ہوتا ہے، پرچار کا اثر ہوتا ہے۔ جو کچھ لوگ کرتے ہیں، دکھاتے ہیں، اس کا اثر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کا اثر نہیں ہوگا۔ آپ اپنی زندگی میں چاہے بند کمرے میں بیٹھ کر کچھ بھی پڑھیں، آپ کچھ بھی مطالعہ کریں، اگر آپ رات کو دن میں یکسو ہو کر 2-4 گھنٹے الگ پڑھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، لوگ اس کو نہیں دیکھیں گے۔ جو آپ کی زندگی اوپن ہے، جو بچوں کے سامنے ہے، لوگ اس سے سبق حاصل کریں گے۔ تو ہم جو کچھ دیکھتے ہیں، ہمارے بچے جو کچھ دیکھتے ہیں، اس کو حقیقت سمجھتے ہیں۔ اب ایک سوال آپ سے یہ ہے، اگر کوئی آدمی، استاد صاحب، ماسٹر صاحب، ٹیچر صاحب، وہ جناب کمرے میں آئے اور آ کر آرڈر کر دیا، اعلان کر دیا، بچوں کو بول دیا کہ شیر کا چتر بناؤ، شیر کی تصویر بناؤ، اور وہ آپ کو بنا کے دے دے کووں کی تصویر، بچہ، تو استاد پاس کرے گا فیل کرے گا؟ میں نے کیا کہا تھا؟ شیر کی تصویر بناؤ، کیا کہا تھا؟ اور تم کیا بنا کے دے رہے ہو؟ کوے کا فوٹو کھینچ کر دے دیا۔ کہاں شیر اور کہاں کوا؟ اللہ معاف فرمائے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اس بچے کو آپ نے سمجھایا نہیں تھا کہ شیر ہوتا کیا ہے، وہ کوے کو شیر سمجھ رہا ہے۔ وہ کسی ٹیچر نے بچے سے پوچھا کہ آپ نے بھینس دیکھی ہے؟ تو کہاں دیکھی ہے؟ تو اس کو بڑا تعجب ہوا کہ یہاں سعودیہ میں تو بھینس ہے نہیں، اس نے کہاں دیکھ لی؟ تو اس نے پوچھا، سوال کیا کہ کتنے پیر ہوتے ہیں؟ تو اس نے کہا 3 پیر ہوتے ہیں۔
کہ یار یہ اور عجیب بات، نمبر ایک اس نے بھینس دیکھ کہاں لی اور اوپر سے یہ کہہ رہا ہے کہ 3 پیر ہوتے ہیں. اس نے کہا کیا تیرے پاس ثبوت ہے؟ نہ میرے پاس اس کا فوٹو ہے. انہوں نے کہا لا کے دکھاؤ. تو وہ دوڑ کر گھر گیا تو وہ لا کر اس نے اخبار دکھایا. اخبار میں بھینس کا فوٹو تھا کہ بھینس کے متعلق کوئی نیوز تھی. تو صاحب پتہ چلا کہ وہ فوٹو لینے میں کیمرہ مین نے جو فوٹو لیا تو اس طرح لیا کہ اس میں بھینس کے 3 پیر دکھ رہے تھے، ایک پیر کسی پیر کے پیچھے چھپا ہوا تھا. تو اس بچے نے کیا سمجھا کہ بھینس کے کتنے پیر ہوتے ہیں؟ اب سمجھیے، آپ نام تو لیا جاتا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا، اور اچھی طرح سمجھ لیجیے نام کس کے لیا جاتا ہے؟ زور سے بولو. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا کام وہ کیا جاتا ہے جو نہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کیا، نہ حضرت حسین کے بھائی نے کیا حضرت حسن نے، نہ حضرت حسین کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا، نہ ان کے نانا سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تصویر کچھ ہے، دکھلائی کچھ جا رہی ہے. اگر آپ نے نہیں بتلایا کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایسے نہیں تھے جیسے لوگ ان کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جو لوگ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں، ان کی سیرت کو تسلیم کرتے ہیں، وہ تو اوپن ہے ہی نہیں، وہ تو چھپے ہیں، ان کی تو گوشت نشینی کی زندگی ہے. اب تھوڑی دیر آپ تصویر رکھیے، ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ کے نام پر کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بول رہے ہیں، اپنی امیج بنا رہے ہیں، فائدہ حاصل کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں اور اپنی چودراہٹ چلا رہے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نام لے کر وہ اپنا گزر بسر کا انتظام کر رہے ہیں، اپنی سیاست چمکا رہے ہیں. دوسری طرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ان کو دیکھو، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تصویر آپ ان کی سیرت پر پڑھیے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ ننگے سر رہتے تھے یا سر پر ٹوپی ہوتی تھی؟ بتاؤ، سوال کا جواب تو فٹافٹ. حضرت حسین رضی اللہ عنہ سر پر ٹوپی ہوتی تھی یا ننگے سر رہتے تھے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سر پر ٹوپی امامہ ہوتا تھا یا ننگے سر ہوتے تھے؟ پروپیگنڈا کرنے والے ننگے سر گھومتے ہیں یا ٹوپی امامہ رکھتے ہیں؟ بتاؤ نا، کیوں نہیں بول رہے ہو؟ پروپیگنڈا کرنے والے ننگا سر گھومتے ہیں یا سر پر ٹوپی امامہ ہوتا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سر پر سنتی بال تھے یا انگریزی بال تھے؟ پروپیگنڈا کرنے والوں کو سر پر سنتی بال ہے یا انگریزی بال ہے؟ انگریزی بال ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ سر پر چہرے پر داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ حضرت حسن کے چہرے پر بھی داڑھی تھی، حضرت حسین کے چہرے پر بھی داڑھی تھی، اور ان کے نانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کے چہرے پر داڑھی تھی. پروپیگنڈا کرنے والے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نام لے کر فساد مچانے والے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نام لے کر اماموں کی مخالفت کرنے والے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نام لے کر علماء کی مخالفت کرنے والے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نام پر مسجدوں کی بے ادبی کرنے والے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نام پر علماء، ائمہ اور دیندار طبقوں پر کیچڑ اچھاڑنے والے سارے داڑھی منڈے، ایک بھی داڑھی نہیں رکھتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے چہرے پر داڑھی تھی. کمپرمائز کرو، دیکھو، سمجھو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کون ہیں، ان کی تصویر کیا ہے؟ سر پر ٹوپی ہے، امامہ ہے، چہرے پر داڑھی ہے، بدن پر سنتی لباس ہے. اور جو پروپیگنڈا کر رہا ہے، جو علماء کے لیے، ائمہ کے لیے، حفاظ کے لیے، دیندار طبقے کے لیے کہہ رہا ہے یہ حسین کے مخالف ہیں، یہ حضرت حسین کو نہیں مانتے ہیں، یہ حضرت حسین کو کی قدر نہیں کرتے ہیں، ان کی تعظیم نہیں کرتے ہیں، جو یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے تو حسین کے نام پر کھا رہا ہے. اس کے نہ سر پر سنتی بال ہے، نہ ٹوپی ہے، نہ امامہ ہے، نہ چہرے پر داڑھی ہے، نہ نماز ہے. اب سنو ایک آخری بات، میدان کربلا میں جہاں تلواریں چل رہی ہیں، خاندان شہید ہو رہا ہے، 72 کے 72 افراد کو شہید کر دیا گیا، ایسی حالت میں جہاں بیٹے بھی شہید، جہاں بھائی بھی شہید، جہاں پورا کا پورا گھر کنبہ شہید کر دیا گیا، وہاں آپ کو 2 باتیں ایسی ملیں گی کہ وہاں کسی کی نماز قضا نہیں ہوئی. پانی بند کر دیا تو تیمم کر کے نماز پڑھی ہے، زخم سے چور ہو گئے تو بیٹھ کر نماز پڑھی ہے، خون جاری ہے تب بھی نماز پڑھی ہے، اس حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی ہے. یہ ہے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا کردار اور ان کی سیرت، اصل تصویر.
اور دوسری بات یہ ہے وہاں عورتیں بھی تھیں، جنگ کا میدان ہے، ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، پورا میدان لاشوں سے گھرا ہوا ہے، لیکن کسی ایک عورت نے اپنا پردہ کو نہیں توڑا ہے۔ اس حالت میں بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ گھرانے کی مستورات اور اس گھر کی عورتوں نے پردہ نہیں توڑا ہے، اس حالت میں بھی پردہ ہے، جنگ کی حالت میں بھی پردہ ہے۔ اب آپ نکل کے جا کے دیکھ لینا، حضرت حسین کا نام لے کر کتنی بے پردہ عورتیں گھومیں گی، کتنے نوجوان سیٹ ہوں گے، ایک دوسرے کے دیدار کرنے کے لیے کال کر کر جائیں گے۔ جس کے نام پر یہ مجمع جمع ہو رہا ہے اس گھر کی تاریخ یہ ہے کہ میدان کربلا میں کسی ایک عورت نے اپنا پردہ ختم نہیں کیا، کسی ایک مرد عورت نے نماز قضا نہیں کی۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ سمجھنے کی بات ہے اور غور کرنے کی بات ہے۔ یہ باتیں مناظرے کی نہیں ہیں، یہ باتیں ضد اور بحث کی نہیں ہیں، یہ باتیں سمجھنے کی بات ہے۔ آخری بات یہ ہے جو حدیث میں نے خطبہ میں پڑھی ہے، بس اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں کہ جہاں اس دن عاشورہ کے متعلق اور بہت سی چیزیں ہیں، وہاں ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن میں ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی ہے اور فرمایا کہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ ایک قوم کی توبہ قبول فرمائے گا۔ علماء نے اس حدیث کے تحت میں لکھا ہے جیسے یہ روزہ کا دن ہے اور جیسے اپنے اہل و عیال پر خرچ کا دن ہے، ایسے یہ توبہ کا دن بھی ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور اس طرح کے موقع کو خالی نہیں جانے دیں۔ بہت سے موقع ایسے بتلائے گئے ہیں، اس جمعہ کے دن کی ایک گھڑی ہے، اسی طریقے سے روزہ دار کی افطار کے وقت ہے، اسی طریقے سے عاشورہ کا دن ہے، کہ توبہ قبول کرنے کے موقع ہوتے ہیں، خالی نہیں جانے دینے چاہیے۔ دعا کرتے ہیں اللہ اس بہانے سے ہی تو ہمیں توبہ کی توفیق دے دے اور ہماری توبہ قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ نے صحیح معنی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔